پورا قرآن ہمیں دے دیا اور اللہ نے بار بار کہا ڈرو ڈرو۔ ہم کب ڈرتے ہیں معلوم ہے؟ ہم جب ڈریں گے جب موت کے فرشتے کو ہم دیکھ لیں گے، اور جب موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، خدا کی قسم اس وقت ہم ڈریں گے، مگر وہ ڈرنا کام کا نہیں ہوگا، اس ڈرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس ڈرنے سے ذرہ برابر بھی آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ موت کے فرشتے کو دیکھ کے تو نمرود بھی ڈرا تھا، موت کے فرشتے کو دیکھ کے تو فرعون بھی ڈرا تھا، موت کے فرشتے کو دیکھ کر تو چنگیز خان، ہلاکو خان، برکا خان، بڑے بڑے طاقت والے ڈرے تھے۔ لوگوں ڈرنا جب ہے کہ موت کے فرشتے کو آپ نہ دیکھیں اور اس سے پہلے اللہ سے ڈریں، یہ ڈرنا آپ کے کام کا ہے۔ اگر ہم ڈریں تو ہماری زندگی ایسی ہوئی نہیں، ہماری زندگی بالکل چین ہو جائے۔ اور اب تو انسان کا ہر کام رسم رہ گیا ہے۔ اب ہماری زندگیوں میں کوئی کام ایسا شاید 1% ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کریں، باقی سب ہماری رسم بن گئے۔ کوئی بتا رہے ہیں سب رسم رہ گئے۔ غور کریں تھوڑی سی میری بات پر، ہو سکتا ہے کہ دل پہ اثر کر جائے، دو چار باتوں پہ عمل ہو جائے تو زندگی میں کام آئے۔ اور اللہ کو رسمی کوئی چیز پسند نہیں، ہماری ساری چیزیں رسم کہتے ہیں دکھاوے کے لیے کام کرنا کہ صاحب یہ ہمارے طور طریقے رسمن چلے آ رہے ہیں، صاحب ہم کر رہے ہیں اس لیے کرنا۔ اللہ کو یہ کام پسند نہیں، بالکل پسند نہیں، رسمن کوئی کام پسند نہیں۔ مثال کے طور پر کہیں 40واں ہے، کہیں 30واں ہے، کہیں 10واں ہے، آپ نے دکھانے کے لیے 10 طرح کے پھل فاتحہ میں رکھے، فاتحہ ہوئی، لیکن جو لوگ فاتحہ میں شریک ہوئے انہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور 10ویں کی فاتحہ میں جا کے شریک ہو گئے، ذرا مجھے بتاؤ ان کی فاتحہ کیا اللہ قبول کرے گا؟ تم نے خود فجر کی نماز نہیں پڑھی، خود تم نے اللہ کو بھول گئے، اور تم بخشوانے کے لیے اس مرنے والے کے لیے بخشوانے کے لیے جا رہے ہو کہ ہم اس کی بخشش کرائیں گے، کیا پاتا رس اللہ کو یہ دکھاوا پسند ہے۔ آپ کسی کے جنازے میں شریک ہوئے، آپ نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھا تو آپ صرف دکھاوے کے لیے گئے، مرنے والے کے لیے آپ کہاں گئے؟ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ جنازے میں گئے ہو تو جنازے میں شریک ہو، کسی کی شادی میں اگر آپ گئے ہو تو اس کے نکاح میں شریک ہو۔ لوگ بارات میں جاتے ہیں، کھانے میں نظر آئیں گے، کہیں ناچ گانا ہو وہاں نظر آئیں گے، لیکن نکاح ہو تو چند لوگ نظر آئیں گے۔ شادی میں اصل شرکت نکاح میں شریک ہونا ہے، باقی جتنے کام ہیں یہ سب رسمن ہیں، لیکن جو نکاح ہو رہا ہے اس میں اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو پھر نکاح میں شریک ہونے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ کسی کے آپ جنازے میں گئے ہیں تو آپ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تب آپ کو جنازے میں شریک ہونے کا ثواب ملے گا۔ اور جنازے میں اگر نماز جنازہ یاد بھی نہ ہو تب بھی جنازہ پڑھیں، یاد نہ ہو تو کوشش کرو انشاءاللہ ہو جائے گی نماز جنازہ یاد، لیکن جنازہ نہ چھوڑا۔ یہی والا سبحانہ پڑھ لو، ثنا جو نماز میں پڑھتے ہو، یہ درود پڑھ لو جو درود ابراہیمی پڑھتے ہو، تیسری تکبیر میں اللہم ربنا پڑھ لو، ٹھیک ہے، نماز جنازہ میں شامل ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو جنازہ جس کا آپ پڑھ لے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اگر اللہ کے نیک بندے کا جس نے جنازہ پڑھ لیا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے صدقے میں ہر جنازہ پڑھنے والے کی بخشش کر دیتا ہے۔ شہر میں نا بہت نیک بزرگ خاتون، بہت نیک، پورے شہر میں اس کی نیکی کے چرچے تھے، اللہ کی ولیت، کتنی نیک خاتون تھی کہ اللہ کی ولیت،
توجہ فرمائیں، اسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کا کاروبار تھا، جس کا کام تھا کہ مرے ہوئے لوگوں کا کفن چرا کر بازار میں بیچ دیا کرتا تھا۔ کفن چور بھی اسی شہر میں رہتا تھا اور یہ اللہ کی ولیہ بھی اسی شہر میں رہتی تھی۔ اللہ کی ولیہ کا انتقال ہونے والا تھا اور اللہ والوں کو اپنے مرنے کا وقت بھی اللہ کی طرف سے پتا چل جاتا ہے کہ اب ہماری موت کب آئے گی۔ اس اللہ والی نے اس کفن چور کو بلایا اور بلا کے فرمایا ہمیں پتا ہے تمہارا کام کیا ہے، مرنے کے بعد تم لوگوں کی کفن چرا کے بازار میں بیچ دیتے ہو، ان کی لاشوں کو برہنہ کر دیتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ یہ معاملہ کرو گے؟ تو کفن چور نے کہا بوڑھی معاف کرنا، یہ میرا کاروبار ہے اور میں اپنے کاروبار کے ساتھ میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، تو نیک ہے میں تیری عزت کرتا ہوں، لیکن یہ میرا کاروبار ہے، مرنے کے بعد ہاں تیرا کفن بھی چراؤں گا۔ اللہ والی یہ ولی ہے، ان کے دلوں میں بڑی جگہ ہوتی ہے، اللہ والوں کے دل بہت کشادہ ہوتے ہیں، اللہ والوں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اگر میں تیرے کفن کی قیمت آج ہی تجھے ادا کر دوں تو کیا تو میرا کفن چھوڑ دے گا؟ جتنے کا کفن تو بیچتا ہے بازار میں اتنی قیمت میں آج ہی تجھے دے دیتی ہے، تو کیا تو میرا کفن چھوڑ دے گا؟ کفن چور کے بعد سمجھ میں آ گئی یار بات تو ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اس کا کفن چرایا، اتنا پیسہ تو مجھے جیتے جی دے رہی ہے تو پھر مجھے کفن کیوں چرانے کی ضرورت ہے؟ کہنے لگا بوڑھی اگر اتنا کا پیسہ مجھے آج دے دے جتنے کا تیرا کفن بکے گا، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے کفن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری لاش کو برہنہ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تیری قبر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جیسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، بوڑھی نے اتنی اپنی جیب سے قیمت نکالی جو اللہ کی ولیہ تھی، جتنے میں اس نے کفن کی قیمت بتائی ادا کر کے بولی اب میرے کفن کو ہاتھ نہ لگانا۔ لوگوں ذرا غور کرو، اس اللہ والی کے دل کی گنجائش دیکھو، اس نے خاموشی سے کفن کی قیمت ادا کر دی اور ادا کرنے کے بعد میں اسے اپنے گھر سے ودا کر دیا۔ چند دن گزرے تھے کہ بوڑھی کا انتقال ہو گیا۔ اس بوڑھی کو تو پتا تھا نا کہ میں نے مرنا اور موت کا وقت اللہ والوں کو پتا چلتا ہے، اللہ ان کے نظروں سے حجاب پردے اٹھا دیتا ہے، انہیں پتا چل جاتا ہے کہ اب ہماری موت کا وقت قریب ہے۔ ولیوں کی آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر نہیں بتا سکتا کہ تم نے کب مرنا ہے، لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہے اچھا وہ موت سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں اگر اپنی موت کا پتہ چل جائے تو ہم ڈر کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آئے، ہم کھانا نہیں کھائے، لیکن اللہ کے ولیوں کا حال یہ انہیں موت کے وقت کا پتہ بھی چل جاتا اللہ کی طرف سے، لیکن وہ پھر بھی نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ان کے لیے موت بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے۔ نیک آدمی کے لیے موت تحفہ ہے، انعام۔ آپ کہو گے حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، موت بھی تحفہ ہو سکتی ہے، تو سنیں بڑی اچھی بات ہے اور سب کے کام میں آنے والی ہے، اس لیے کہ مرنا سب کو ہے۔ آپ کہو گے شادی کا موقع ہے، موت کی بات کیسے کر رہے ہیں، تو ہاں ضروری ہے، ہم شادیوں کے موقع پہ موت مل جاتے ہیں اور موت کے موقع پہ خوشیاں بھول جاتے ہیں۔ جب اللہ کبھی خوشی دے تو موت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور جب کبھی غم آئے تو پھر خوشیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، ہر آسانی کے بعد مصیبت ہے۔ ذرا کفن کی قیمت لے کے یہ چلا تو گیا، لیکن چند دن گزرے تھے اس اللہ والی کا انتقال، بازاروں میں اعلان ہوا، شہر میں اعلان ہوا، او شہر والوں اس اللہ والی کا انتقال ہو گیا جو پورے شہر میں سب سے نیک خاتون سمجھی جاتی ہے۔
جو پورے شہر کی سب سے زیادہ نیک خاتون ہے، اس کا انتقال کفن چور کو بھی پتا چلا، میں نے جس سے کفن کی قیمت لے رکھی تھی وہ مر گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ کفن چور نے کوئی اس کے مرنے پہ جو ہے ٹینشن نہیں لیا، اس لیے کہ وہ کفن کی قیمت پہلے لے چکا تھا، تو اس لیے اب اسے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں، وگرنہ تو وہ ہر مرنے والی کی قبر پر جاتا تھا اور قبر کے نشان لگا کے رات کو قبر کھود دیا کرتا تھا۔ دیکھو نیند بھی آ رہی ہے آپ کو، رات وقت تک جگے ہوں گے، لیکن تھوڑی سی بات سنیں، یہ بڑی اچھی بات ہے جو میں بتا رہے بچوں کی طرف خاموش رہے، بڑی اچھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ان جلسوں کے حوالے سے یہ باتیں سننے مل جاتی ہیں، ورنہ انسان کو کہاں سنیں۔ آج آپ کو سونا چاندی دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اچھے اچھے امیر لوگ دیکھنے کو مل جائیں گے گھر سے نکلو گے، اچھی اچھی قیمتی گاڑیاں دیکھنے کو مل جائیں گی گھر سے نکلو گے، میری بات ذرا غور سے سننا، مہنگے مہنگے موبائل لوگوں کے پاس آپ کو مل جائیں گے، جن لوگوں کے گھروں میں کھانے نہیں تھے آپ سے 10 سال پہلے، آج کے بچے لاکھوں کے موبائل چلا رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب چرواہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ آپ کو بڑے بڑے موبائل، قیمتی گاڑیاں، قیمتی لباس مل جائیں گے، لیکن آج وہ دور چل رہا، آپ گھر سے رامپور تک چلے جاؤ، رامپور سے مراد آباد چلے جاؤ، مراد آباد سے دلی چلے جاؤ، شاید آپ کو کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں ملے۔ اگر میری بات غلط ہو تو صبح کو بیٹھ کے ٹرین سے صبح 6 بجے رامپور سے ٹرین جاتی ہے، بیٹھ کے دلی تک چلے جانا، اگر تمہیں کوئی دین کی بات بتانے والا مل جائے، مل جائے گی، لیکن آج دین کی باتیں بتانے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس وقت اگر آپ اپنا ایمان بچا کے لے گئے تو خدا کی قسم آپ سے بڑا امیر، آپ سے بڑا عقل مند، آپ سے بڑا سمجھدار، آپ سے بڑا بزنس مین پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اپنے ایمان کو بچا کے لے گیا، جو اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا، اس سے بڑا سمجھدار دنیا میں کوئی نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤں، دین کی طرف ہمیں رغبت کیوں نہیں، خود نہیں کرتا، تو رغبت ہر اس کام کی طرف ہوتی ہے جس کام کو آپ کے سامنے کیا جائے۔ اگر آپ کے گھر میں دین کے کام روزانہ کیے جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں دین کی رغبت ہو جائے گی، آپ کے گھر میں اگر شریعت کے خلاف کام کیے جاتے ہیں تو اس کی طرف رغبت ہو جائے گی، آپ جو کام کریں گے اس کی رغبت ہو جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں دین کے کام ہوتے تھے، اس لیے دین کی طرف ہمیں رغبت بتا رہے، جو کام زیادہ ہوگا اس کی طرف رغبت زیادہ ہوگا۔ علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں، رغبت کی میں آپ کو بات بتاؤں، یہ شہر لکھنؤ زیادہ دور نہیں، ہمارے صوبے کی راجدھانی ہے، اسی شہر لکھنؤ میں کبھی ایک گورنر ہوا کرتا تھا، اور اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب بادشاہوں کی حکومت ہوتی، گورنر عیسائی تھا، لیکن ہندوستان کی جو زبان تھی وہ فارسی تھی۔ آج سے 200 سال پہلے اگر کاغذ آپ کورٹ اور کچہری سے نکالیں تو آپ کو فارسی میں نکلیں گے، اس لیے کہ اس وقت کی سرکاری زبان آفس کی زبان فارسی تھی۔ جیسے آج ہندی ہے نا، 200 سال پہلے فارسی، تو فارسی جیسے آج ہندی کا سیکھنا ضروری ہے ہر ہندوستانی کے لیے، اس لیے ضروری ہے آپ ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ گے ہندی میں نظر آئے گا، آپ بینک میں جاؤ گے ہندی نظر آئے گی، آپ کورٹ جاؤ گے ہندی نظر آئے گی، کچہری جاؤ گے ہندی نظر آئے گی، فارم لو گے ہندی نظر آئے گا، آپ اخبار پڑھو گے ہندی نظر آئے گا، اس لیے ہندی ضروری ہے۔ اس زمانے میں فارسی نظر آتا تھا، جیسے آج مسلمان کو، سکھ کو، عیسائی کو، سب کو ہندی سیکھنا ضروری ہے، ایسے ہی اس زمانے میں ہر مذہب والے کو فارسی سیکھنا ضروری ہے۔
مذہب کا مطلب نہیں تھا سرکاری زبان ہر مذہب والے کو سیکھنا پڑتی ہے بھائی. تو ابھی زیادہ دور مت جاؤ. یہ رامپور میں ایک بنیا تھا مر گیا لالا کیرتی, ابھی مرا 10-15 سال پہلے. سارا حساب اردو میں لکھتا تھا, 100 سال سے زیادہ قیمت. اس لیے کہ اس کے بچپن میں ہر اسکول میں ہندو ہو یا مسلمان ہو سب کو اردو پڑھائی جاتی ہے. وہ اس زمانے کا پڑھا ہوا تھا, آج سے 100-150 سال پہلے. سب اردو بولتے تھے, پڑھتے تھے, ایسے سب فارسی. تو لکھنؤ کا جو گورنر تھا نا وہ تھا تو عیسائی, مگر اس کی جوان بیٹی تھی, اس کو فارسی نہیں. اس نے ایک مولانا کا انتظام کیا, کہنے لگا حضرات میری ایک جوان بیٹی ہے, اسے فارسی کا ٹیوشن پڑھا دیا کریں. لوگ ذرا غور کرو. مولانا نے اس کی عرضی کو قبول کر لیا اور مولانا نے فرمایا او گورنر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو صبح میں پڑھاؤں. ہاں عصر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم ہے, میں عصر کی نماز پڑھ کے آ جایا کروں گا. عصر سے مغرب تک تمہاری بیٹی کو فارسی کا ٹیوشن پڑھا دیا کروں. عصر سے مغرب تک کا یہ ٹائم نکال دیا. گورنر راضی ہو گیا. اس ٹائم پر روزانہ مولانا آتے, نماز عصر پڑھ کے اس کی بیٹی کو پڑھاتے اور مغرب سے پہلے چلے جاتے. ایک دن مولانا پڑھاتے پڑھاتے تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا. ظاہر سی بات ہے روز کی پڑھائی ایک ٹائم میں تو نہیں نبٹتی نا, کبھی کبھی 10-20 منٹ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. جب مولانا کو پڑھاتے پڑھاتے وقت زیادہ ہوا تو مغرب کی اذان اسی کے گھر میں ہو گئی. گورنر کسی پکارنے والے نے پکار دیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. عالم دین شرعت پابند جو ان کی شاگردہ گورنر کی بیٹی کہنے لگی بیٹی اب کتابوں کو بند کرتے. کہنے لگی حضرت جی کیا ہوا, میرا سبق تو ابھی پورا نہیں ہوا. کہنے لگی بیٹی اذان ہو گئی ہے, اذان سن کے مسلمان زندگی کے کام بند کر دیتا ہے, بندگی کے کام شروع کر دیتا ہے. میں نے اب نماز پڑھی. کہنے لگی حضرت پہلے مجھے پڑھا تو دیجیے. کہنے لگے نہیں, پہلے میں نے نماز پڑھنا, اس کے بعد میں تیرا بچا ہوا سبق تجھے پڑھانا ہے. لوگوں ذرا غور کرو غور کرو. لڑکی نے پانی بھر کے لا دیا, وضو کر لیا اور وہیں پر کپڑا بچھا کے نماز شروع کر دی. مولانا بہترین آواز کے مالک, اچھا قرآن بھی پڑھتے تھے. مغرب کی نماز پڑھی, نماز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا. نمازوں میں مجھے نہیں آتے, اگر دنیا کی خرافاتوں میں بہت زیادہ مزے آتے ہیں. آپ خود اندازہ لگانا, مسجد میں جمعے کے دن آپ دیکھو کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے گاؤں کے لوگ آ جائیں تو اتنی جلدی جمعہ پڑھ کے بھاگتے ہیں سب قید سے بھاگ رہے ہوں. ہم سمجھ رہے ہیں. اور اگر کوئی دوسری جگہ پر انہیں کئی گھنٹے کھڑا کر دو نا تو انہیں نہ تھکن ہوتی ہے نہ پریشانی ہوتی ہے. لیکن ذرا غور کرو, اگر دل سے تم قرآن سنو گے, خدا کی قسم جتنا مزہ قرآن سننے میں آئے گا اتنا مزہ آپ کو دنیا کی کسی بات میں آئی نہیں. اللہ کی کو لاجواب عادت ڈالو قرآن پڑھنے کی, اپنے عادت نکالی. آج اتنے اچھے قرآن کو پڑھنے والے دنیا میں موجود ہیں. آپ نیٹ پہ نکالیے, موبائل پہ نکالیے, ایسے ایسا قرآن پڑھنے والے ہیں, آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا. جب آپ قرآن پڑھو گے نا تو طبیعت فری ہوتی چلی جائے گی, آپ کا دل صاف ہوتا چلا جائے گا. دنیا کی خرافاتوں سے فرصت کہاں ہے. مولانا اچھی آواز کے مالک, اچھا اس لڑکی نے کبھی قرآن سنے, عیسائی کی بیٹی کو کیا پتا قرآن کیا ہوتا ہے, اس کے گھر میں تو قرآن نہیں پڑھا گیا. اتفاق سے مولانا نے جب مغرب کی نماز پڑھی نا تو مغرب کی نماز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور یہ کھڑے ہو کے سن رہی تھی. مولانا اچھی آواز کے مالک پڑھتے چلے جا رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لڑکی نے قرآن سنا تو کھڑے کھڑے کہہ رہی تھی مولا
جب تیرا قرآن اتنا پیارا ہے تو تیرا قرآن لانے والا آمینہ کا لال کتنا پیارا ہے. بھائی کی بیٹی ہے لیکن قرآن نے دل کو خدا کی سجا کر جب مسلمان کا جو دل آج خرافات کا اڈا بن چکا اس کی مین بجائیے ہم نے قرآن کو سننے قرآن پڑھا بھی کرو اور قرآن سنا بھی کرو انشاءاللہ دل خرافات کا اڈا نہیں بن سکتا. قرآن کے اندر ہی یہ کمال ہے. کوئی میاں کا تعویذ تمہیں خرافات کا اڈا بننے سے نہیں روک سکتا. قرآن ایک ایسا تعویذ ہے کہ تمہارے دل کو سکون بھی دے گا تمہارے دل کو قرار بھی دے گا. اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے دلوں کا اطمینان ہے. اور فرماتا عیسائی کی بیٹی تھی لیکن قرآن سنانا تو جھوم گئے. قرآن سنا جھوم گئے. قرآن اتنا پیارا مولا تیرا. وہ نبی کتنا پیارا ہوگا جو اس قرآن کو لایا ہے. بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ وہ نبی کتنا اچھا ہوگا. مولانا کا نماز مغرب پڑھ کے اس لڑکی کو پڑھا کے چلے گئے مگر اسے پوری رات نیند نہ آئی. یا اللہ تیرا قرآن کتنا اچھا, یا اللہ تیرا قرآن کتنا اچھا, یا اللہ تیرا قرآن کتنا اچھا. پوری رات نہ سو سکے اس لیے کہ جستجو قرآن اس کی آرزو قرآن بن گئی. اس کی سپنوں کی دنیا قرآن. رات نہ سوئی یا اللہ تیرا قرآن کتنا اچھا, یا اللہ تیرا قرآن کتنا اچھا. قرآن تو وہ ہے کہ کافروں کو دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. کبھی بھی تمہارا دل گھبرائے اور پریشان ہو, دنیا والوں سے تم پریشان ہو جاؤ نا, تو اگر خود قرآن پڑھنا آتا ہے تو وضو کر کے کہیں اکیلے میں قرآن پڑھنا شروع کر دینا. خود نہیں آتا تو موبائل سے نکالنا اور چپکے سے قرآن سننا شروع کر دینا. مگر قرآن یہ سننا ایسا نہ ہو کہ آپ اگر قرآن چلتا ہو تو باتوں میں لگے. صرف قرآن, صرف قرآن. گورنر کی بیٹی کوئی راتوں کی نیند ہو. اب تو مولانا جب یہ سب پڑھانے آتے نا تو بتائیے کیا کہتے ہیں حضرت جی نماز کب پڑھیں. مولانا کہتے بیٹی میری نماز سے بھی جاتے لینا دینا, میں جب پڑھنا ہوگا پڑھ لوں گا. نہیں حضرت جی کب پڑھیں گے نماز. اپنی پڑھائی میں توجہ کم, نماز میں توجہ زیادہ. کیونکہ یہ سب پتا تھا کہ مولانا نماز پڑھیں گے تو قرآن پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے تو میں پڑھ کے سن سن کے جھوموں گی. اب روزانہ مولانا قرآن پڑھتے یہ سنتی اور جھومتی, سنتی اور جھومتی, سنتی اور جھومتی. قرآن اس کے دل میں اتنا گھر کر گیا, اتنا گھر کر گیا, اس سے رہا نہ گیا. ایک رات میں اٹھی اور اٹھنے کے بعد میں بولی مولا تو تو راتوں میں بھی دیکھتا ہے, مولا تو تو دل کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے, مولا تو میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے, رہا نہیں جاتا. تیرا قرآن جو مذہب لایا ہے وہ مذہب مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے. میں تجھے گواہ بنا کے تیرا مذہب اسلام قبول کر رہی ہوں. رات نہیں کلمہ پڑھی, کلمہ پڑھا داخل اسلام ہو گئی. باپ کو نہیں پتا کہ میری بیٹی مسلمان ہو گئی, ماں کو نہیں پتا میری بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا, خود اس مولانا کو نہیں پتا کہ جن کا قرآن سن سن کے کلمہ پڑھ لیا, لیکن کلمہ پڑھ لیا. اللہ جانتا ہے, اس نے اللہ کو گواہ بنایا. اللہ تو گواہ بن جائے میں کلمہ پڑھوں. اس لیے کہ جب قرآن اتنا اچھا تو کیوں کتنا اچھا ہوگا. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بولی, اللہ نے جو کہا وہ قرآن. تو یا اللہ جب تیری جو کہے ہوئے الفاظ اتنے پیارے ہیں تو مولا تو کتنا پیارا ہوگا. تیرا مذہب مذہب اسلام کتنا پیارا ہوگا. کلمہ پڑھ کیا کر لیا اب پتہ کسی کو کسی کو نہیں کہ کلمہ پڑھ. ایک دن مولانا پڑھانے کے لیے آئے تو کہنے لگے بیٹی بڑی کمزور لگتی ہے, چہرہ پیلا ہے کہ کھانا پینا بنا نہیں لگتا. کہنے لگی حضرت جی نے کھانے چھوڑ دیا. کہنے لگی کہ رات کو سوتی نہیں ہو. کہنے لگی میں نے سونا ہی چھوڑ دیا ہے.
تو مولانا نے کہا بیٹی کیا بات، کوئی مرض لگ گیا، کوئی بیماری لگ گئی؟ کہنے لگی ہاں مرض تو لگا ہے، لیکن اس کا علاج اب یہاں نہیں ہوگا، اس کا علاج مدینے میں ہوگا۔ مولانا نے کہا بتا بتا تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی حضرات میں نے آپ کا قرآن سن سن کے کلمہ پڑھ کے مذہب اسلام قبول کر لیا ہے، میں داخل اسلام ہو چکی ہوں، اور یہ بات میں جانتی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ مولانا نے کہا بیٹی یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن تیرا باپ اس شہر کا گورنر بھی ہے، اگر تیرے باپ کو پتا چلا کہ تو نے قرآن سن سن کے کلمہ پڑھ لیا ہے تو تجھے بھی سولی پہ لٹکا دے گا، مجھے بھی سولی پہ لٹکا دے گا۔ گورنر کی بیٹی نے کہا کہ حضرت یہ بات کسی کو بتانا نہیں ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے میری زندگی بہت کم ہے، اب میرا انتقال ہونے والا ہے۔ کیوں؟ کہنے کہ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک بار مرنے سے پہلے مدینہ دیکھ لے۔ مولانا نے اتنی سی بات کہہ دی بیٹی اگر تم مرنے سے پہلے مدینہ نہیں دیکھ سکتی تو کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد قبر میں مدینے والے کا دیدار ہوتا ہے، ہر مسلمان کو دیدار ہوگا مصطفیٰ کا قبر۔ تو کہنے لگی حضرت مجھے لگتا نہیں کہ میری زندگی لمبی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں چند دن میں انتقال کر جاؤں گی۔ مولانا نے کہا بیٹی یہ تو اللہ جانتا، کہنے لگی میرے حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں، اب مجھ سے بھی نہیں رہا جاتا، اگر مرنے کے بعد مصطفیٰ کا دیدار ہوگا تو میں قبر میں چاہوں گی کہ مدینے والے کا دیدار ہو جائے۔ لیکن کہنے لگی حضرت آپ نے مجھے بیٹی بنایا ہے، آپ سے ایک وعدہ لیتی ہوں، آپ کو ایک کام کرنا ہوتا ہے۔ اس مولانا نے فرمایا بیٹی بتا کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی کہ میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے باپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا باپ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دے، میری نہ نماز جنازہ ہو پائے گی، نہ مسلمانوں کا مجھے قبرستان مل پائے گا، کیسی کم نصیبی ہے میری کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا مگر مجھے جنازہ نہیں ملے گا، میں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن مسلمانوں کا قبرستان نہیں ملے گا۔ میرے استاد میں نے باپ کی جگہ مانا ہے، ایک کام کر لینا، اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم میری قبر سے میرا جنازہ نکال کے میری نماز جنازہ پڑھنا، تو میری نماز جنازہ پڑھ کے مجھے کہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا تاکہ میں بھی مسلمانوں کی طرح دنیا سے جا سکوں۔ مولانا نے وعدہ کر دیا اگر تیرا انتقال ہو گیا تو وعدہ کرتا ہوں تیری نماز جنازہ بھی پڑھوں گا، تجھے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کروں گا۔ اور جیسے میں آنے والے ذرا غور کرو، چند دن نہ گزرے تھے کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ نیک لوگوں کے اللہ پردے اٹھا دیتا، انہیں ظاہر ہو جاتا، انہیں اشارے مل جاتے کہ وہ دنیا میں جا کے رہتا ہے، انہیں اشارے مل جاتے، اس کے جنازے میں پورا شہر حاضر، اس کا جنازہ عیسائیوں کی رسم و رواج کے مطابق دفن ہو گیا۔ مولانا نے قبر پہ نشان لگا دیا اور واپس آ گئے۔ آدھی رات آئی، سارے شہر کے لوگ سو گئے، مولانا کو وعدہ یاد آیا، بغیر جنازے کے میری شاگردہ دفن ہو گئی ہے، میں نے وعدہ کیا تھا جنازہ پڑھوں گا۔ ہاتھ میں کدال لے کے نکلے اور قبرستان میں جا کے اس لڑکی کی قبر کی مٹی ہٹانا شروع کر دی، اس لیے کہ وعدہ بھی تو نبھانا تھا۔ قبر سے مٹی ہٹائی، تختہ ہٹایا، قبر میں داخل ہو گئے۔ رات کا آدھی رات سناٹا چھایا، کوئی نہ قبر پہ ہے نہ قبرستان میں، سب لوگ اپنے اپنے بستروں پر ہیں۔ مولانا نے جیسے ہی لڑکی کو قبر سے نکالنا چاہا، چہرے سے کفن ہٹ گیا، چہرے سے کفن ہٹا، مولانا کی حیرت کی انتہا نہ رہی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جس قبر میں دن میں اپنے ہاتھوں سے اپنی شاگردہ لڑکی کو دفن کر کے گئے تھے، رات میں اسی قبر کا جب تختہ ہٹا کے دیکھا ہے تو وہ لڑکی کا جنازہ نہیں بلکہ کسی مرد کا جنازہ پڑا ہے۔
حیرت کی خبر وہی ہے، جنازہ بدل گیا، خبر وہی ہے، جنازہ بولو تعجب ہوگا کہ نہیں؟ جنازہ کیسے بدلا؟ وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کوئی اور قبر کو کھول کے جنازے کو بدل دیا ہوگا، تو قبر بھی کسی نے نہیں کھولی۔ جیسے ہی لڑکی کو دفن کیا، دفن کے بعد مولانا نے ہی قبر کھولی ہے، رات میں بیچ میں کسی نے قبر نہ کھولی۔ تو پھر حیرت کی بات، تعجب کی بات کہ یا اللہ جب لڑکی کو دفن کیا تو اس میں مرد کا جنازہ کیسے؟ میں زیادہ لذیذ پر بھی نہیں تقریر کروں گا، اس لیے کہ نا آپ کا ماحول ہے اور میں لوگوں بات آتا جب آپ نہیں تقریر ہوتی ہے، میں تو سوچا تو افسوس ہوتا ہے، کسی کو قصہ سناؤ، تمہارے قصے پہ وہ توجہ نہ لے تو وہ تمہیں تکلیف۔ یہاں تو میں حدیث کی، قرآن کی، تاریخ کی، سیرت کی، بزرگوں کی باتیں بتا رہا ہوں، اگر اس پر توجہ نہ ہوگی تو کتنی تکلیف کی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے محبت سے سننے ذرا تھوڑی سی بات۔ مولانا نے دیکھا یا اللہ اس قبر میں میں نے لڑکی کو اپنے ہاتھ سے دن میں دفن کیا، میرے مولا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرا جنازہ پڑھوں گا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں تیری قبر بنا دوں گا، اب میں کیسے کروں یا اللہ؟ وہ لڑکی تو ہے نہیں اس قبر میں، تو مرد کا لاشا پڑا، یا اللہ قیامت میں اس لڑکی نے میرا دامن پکڑ لیا کہ تو نے میرا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ جواب کیا وعدہ ہوتا ہے یار، اور مرنے والا اگر تم سے کوئی وعدہ کر جائے تو اس کی وصیت کو پورا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ یہ بھی مسئلہ سن لیجیے، اگر مرنے والا اپنی اولاد سے، اپنے بھائی سے، اپنے گھر والوں سے کوئی وصیت کر جائے اور وہ وصیت شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس وصیت کو پورا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے اس وصیت کو پورا کرنا۔ ہاں اگر وہ وصیت جو کی ہے مرنے والے نے وہ ناجائز و حرام ہے تو آپ اسے پورا نہیں کریں۔ مثال کے طور پر مرنے والا یہ کہہ گیا کہ میری فلاں زمین میں سنیما گھر بنوا دینا، تو یہ وصیت پوری نہیں کرے گا، لیکن وہ مرنے والا یہ کہہ گیا میری فلاں زمین میں مسجد بنوا دینا میرے نام، یا مرنے والا یہ کہہ کہ میری 1 بیگھہ زمین مسجد کو دے دینا، یا ایسے کر دینا، کچھ بھی جو جائز کام ہے اس وصیت کو پورا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ مولانا نے پھر سے لاشوں کو دیکھا، پھر سے لاشوں کو دیکھا، پھر سے اس کے چہرے کو دیکھا، لوگوں مولانا نے اس لاشوں کو بھی پہچان لیا جو لڑکی کی قبر میں مرد کا لاشا تھا، اسے بھی پہچان لیا، اور سے دیکھا تو رات کا عالم تھا لیکن اور سے دیکھا تو پھر پہچان لیا۔ برابر کے گاؤں میں ایک شخص تھا جس کا نام مرزا جی تھا، یہ اس کا لاشا، مرزا کا لاشا، اس کو کئی بار سے کہیں تو برابر کے گاؤں میں رہتا ہے، یہ لڑکی کی قبر میں کیسے آ گیا؟ یہ مرزا تو ابھی چند دن پہلے مجھے ملا تھا، زندہ تھا، یہ بھی مر گیا۔ لیکن یاد ہے کہ لڑکی کی قبر میں کیسے حیرت ہے۔ مولانا نے جلدی سے قبر کی مٹی کو برابر کیا، مرزا کو اسی قبر میں رہنے دیا، گھر آ گئے، دن نکلا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بس مولانا نے اسی گاؤں کا، اسی بستی کا رخ کر دیا جس بستی میں مرزا رہتا تھا۔ معاملے کی جڑ تک ہو جائیں گے، پتہ لگائیں گے کہ ماجرا ہے تو ہے کیا، اگر مرزا کا لاشا ہے تو آیا کیسے آ؟ اس مرزا کے گاؤں میں مولانا پہنچے، لوگوں سے پتہ لگایا کہ لوگوں یہاں مرزا نام کا کوئی شخص رہتا تھا، لوگوں نے کہا رہتا تھا مگر انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے بتایا کل دفن کہاں ہے، لوگوں نے قبر بتا دی۔ مولانا نے اندازہ لگایا کہ جب مرزا لڑکی کی قبر میں ہے تو لڑکی مرزا کی قبر میں ہے۔ سبحان اللہ۔
نشان لگا دیا رات کو یہاں ہوں گا، یہاں ہوں گا رات کو۔ مولانا نے قبر پہ نشان لگا دیا۔ جب رات آئی گاؤں کے لوگ سو گئے، بستی کے لوگ سو گئے، تو مولانا اس قبر پہ پھر آ گئے، قبر کی مٹی ہٹائی، تختہ ہٹایا، قبر میں داخل ہو گئے۔ قبر کے اندر لاشا پڑا ہے، قبر میں داخل ہونے کے بعد جلدی سے لاشے کے چہرے سے کفن ہٹایا، تو اب تو اور بھی حیرت کی انتہا نہ رہی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس لیے کہ مرزا کی قبر میں نہ مرزا ہے، مرزا کی قبر میں نہ لڑکی کا لاشا ہے، اس کی قبر میں ایک سعودیہ کا شیخ پڑا ہے۔ نہ مرزا نہ لڑکی، سعودیہ کا شیخ، کتنی بڑی بتائیے تعجب ہے۔ یہ کیسے یہ ٹرانسفر کیسے، یہ ٹرانسپلانٹ کیسے ہو رہا تھا؟ اس کو بند کر دیا قبر کو، اب حیرت ہے، اب حیرت ہے۔ لڑکی کی قبر میں مرزا، مرزا کی قبر میں کوئی سعودیہ کا شیخ۔ آج اس بات میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں، بہت پیاری طرح سے ہے نا، خوشیوں کے موقع پہ کبھی اللہ کو نہ بلاؤ، ہم تو نہ بولیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں عہد نامہ رکھ دیں گے تو بخشش ہو جائے گی، برکت ضرور ہوتی ہے عہد نامہ رکھنے سے، مگر بخشش نہیں ہوگی، بخشش عمل سے ہوگی۔ بات ہماری تو نہیں آ رہی، عہد نامہ رکھ کے قبر میں کتاب بخشش، برکت ضرور ہوتی ہے مگر بخشش عمل سے ہوتی ہے۔ مولانا حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ تین راتوں کے جاگے ہوئے تھے، مولانا کو نیند آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے بستر سے کمر لگائی کہ نیند آ گئی، نیند آئی تو خواب میں گورنر کی بیٹی آ گئی، کوئی آ گئی جس کی تلاش تھی۔ خواب میں مولانا پوچھ رہے کہ بیٹی تو گئی کیا؟ میں نے وعدہ پورا کرنے کے لیے تیری قبر میں دیکھا تو نہ ملی، مرزا کی قبر میں دیکھا نہ ملی، تو کہنے لگی او حضرت جی میں وہی بات تو بتانے آئی ہوں کہ تمہاری حیرت بھی دور ہو جائے اور میں کہاں ہوں یہ بھی پتہ چل جائے۔ سارا دار و مدار عمل پر ہے، مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی سارا دار و مدار۔ کہنے لگی حضرت میں یہی تو بتانے آئی کہ میں ہوں کہاں؟ بولے کہاں ہو؟ اب ذرا سنیں وہ کہاں، وہ گورنر کی بیٹی کہاں ہے، ذرا آپ بھی سنیں، اس کے بعد بات ختم کریں گے، ذرا غور سے سنیں۔ زیادہ تیز کی نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ 5 منٹ میں سنا دیں، بتا دو، سنا دیں 5 منٹ ہو۔ کہنے لگی جس دن میرا انتقال ہوا تھا نا اسی دن اس مرزا کا بھی انتقال ہوا، میں مری شہر میں، مرزا مرا برابر کی بستی میں، اور مدینہ شریف میں ایک بہت بڑا بزنس مین تجارتی تھا وہ مدینے میں مرا۔ یہ گورنر کی بیٹی نے حقیقت بتائی، میں کہاں ہوں؟ کہنے لگی مدینہ میں ایک بہت بڑا بزنس مین ایک شیخ کا مرا، وہ مدینہ میں مرا، میں شہر میں مری، اور مرزا اپنے گاؤں میں مرا، تینوں کا مرنے کا ٹائم تھا، وقت تھا۔ ایک وقت میں کتنے بجے تو مرنے کے بعد فرشتے جیسے ہی روح کو نکالتے ہیں انسان کی، تو سب سے پہلے روح نکال کے جو کام ہوتا وہ سن لیں، فرشتے اس روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں سب سے پہلے، اور کہتے ہیں یا اللہ تیرے خلا بندے یا خلا بندی کی روح ہے یہ بتا کسے کہاں رکھے، یہ اللہ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد بھی تو روح وہی رہے گی کہ نہیں رہے گی،
ہر چیز کی رکھنے کی اور رہنے کی جگہ ہے، ایسے ہی روح کی بھی جگہ، بغیر جگہ کوئی چیز نہیں رہتی۔ مرنے کے بعد تمہارے جسم کو قبروں میں ڈال دیا جائے گا، لیکن روح تو کہیں رہے گی۔ اللہ سے پوچھتے ہیں فرشتے مولا اس روح کو کہاں رکھیں؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ زندگی میں جن لوگوں سے محبت کرتا تھا انہیں کے ساتھ میں اس کی روح کو رکھ دو۔ بے شک اگر نیک لوگوں سے محبت کرتا تھا تو جہاں نیکوں کی روح کو رکھا ہے جنت میں وہاں رکھ دو، اور اگر برے لوگوں سے محبت کرتا تھا تو جہاں جہنم میں میں نے گناہگاروں کو رکھا ہے اس کی روح کو بھی وہاں رکھ دو۔ اللہ فرماتا فرشتے رکھ دیتے ہیں۔ کہنے لگی کہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے میری روح کو لے کے گئے، مدینہ شریف کے اس بزنس مین کی روح کو لے کے گئے، اور اس مرنے والے دیہات کے مرزا کی روح کو لے کے گئے۔ تینوں کی روحیں ایک وقت میں فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، یا اللہ یہ تیری ایک بندی دو بندوں کی روح ہے، یا اللہ بتا انہیں کہاں رکھیں؟ رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں میں سب جانتا ہوں، لیکن تم بتاؤ کہ مرنے کے وقت ان کی خواہشات کیا تھی، مرنے کے ٹائم ان کی آرزویں کیا تھی، زندگی میں ان کے معاملات اور کام کیا تھے۔ اللہ نے جب پوچھا فرشتوں سے تو فرشتوں نے بتایا مولا یہ جو گورنر کی بیٹی ہے نا یہ بڑی دیندار تھی، مولا یہ تو اتنی دیندار تھی کہ راتوں کو قرآن پڑھتی تھی، چھپ چھپ کے قرآن پڑھتی تھی، یہ تو اتنی محبت والی تھی کہ رات و دن اس کے دل میں ایک ہی تمنا تھی کہ کاش مرنے سے پہلے گنبد خضرا دیکھ لیتی، کاش مرنے سے پہلے مدینہ دیکھ لیتی۔ یہ مر کے آئی ہے مدینے کی تمنا میں، مر کے آئی ہے مدینے کی آرزو میں، مر کے مدینے کی تمنا میں، مدینے کی اللہ نے فرمایا یہ جو مدینے میں مرا تھا اس کی کیا تمنا تھی؟ کہا یا اللہ یہ بہت بڑا بزنس مین تھا، انڈیا سے اس کے اچھے بزنس چلتے تھے اور یہ انڈیا سے تجارت کا مال لاتا لے جاتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی خواہش تھی کاش مرنے سے پہلے ایک بار اور ٹرپ کر دیتا، ایک بار اور اپنا مال لے جاتا، بیچ دیتا۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر یہ جو مرزا مرا ہے اس کی کیا خواہش تھی؟ کہا مولا اس کی خواہش یہ تھی زندگی میں ایک شہر میں مکان بن جاتا میرا، پوری زندگی شہر میں مکان بنانے کے لیے یہ خواہش کرتا رہا، الٹا سیدھا کماتا رہا، اس نے تجھے بھی یاد نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، اس لیے کہ کماتا تھا رات و دن، میرا شہر میں مکان بن جائے، اسے شہر بڑا پسند تھا۔ اللہ نے فرمایا تینوں کی خواہش پوری کر دو۔ فرشتوں کا تینوں کی خواہش کیسے؟ کہ جو مدینہ میں مرا اسے انڈیا سے تجارت کرنا بڑا پسند تھا، اس کی لاشیں کو نکالو، نکالنے کے بعد میں اس کو مرزا کی قبر میں ڈالو جو مرزا انڈیا میں مرا ہے، مرزا کے لاشے کو نکالو، اسے شہر میں مکان بنانا بڑا پسند تھا، اسے لڑکی کی قبر میں ڈالو جو لڑکی شہر میں مری ہے۔ لڑکی بتا رہی ہے مولانا جی اللہ نے فرمایا اس لڑکی کو مدینہ بڑا پسند تھا، اس کے لاشے کو نکالو اور مدینہ میں جو شیخ مرا تھا اس کی قبر میں ڈالو۔ کہنے لگی میں دفن تو یہاں ہی ہوں لیکن اللہ نے میرے لاشوں کو مدینے میں پہنچا دیا ہے، جنت البقیع کے قبرستان میں میرا مدفن بن گیا ہے، میں بڑی خوش نصیب ہوں، مجھے سرکار کا پڑوس مل گیا ہے۔ بے شک جو دنیا میں خواہش رکھتے ہیں لوگوں مرنے کے بعد بھی اللہ کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اگر زندگی میں مدینہ نہ دیکھ سکے اور مدینے کی خواہش ہے آپ کو تو مرنے کے بعد اللہ ضرور مدینہ دکھا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سبتے ہمارے کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی معاف فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔